مریم صاحبہ اپنے چچا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہی ہیں، کوئی ڈسکس کر رہی ہیں کہ یہ صحت کارڈ اچھا ہے برا ہے، اس کا کیا ہونا چاہیے، یہ سنیے گا ذرا۔ میری سمجھتی ہوئی کریڈٹ کارڈ ہے اس کو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ عمران کے پاس آپ کو دکھانے کے لیے سوائے کریڈٹ کارڈ کی کچھ نہیں تھا، اور وہ تو لیکن ہم نے نہیں کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے ہم نے تو اس کو انڈر $2 نیچے وہ فرما رہی ہیں کہ عمران خان کے پاس یہ صحت کارڈ کے علاوہ کوئی دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو صحت کارڈ کو بند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ پھر چچا جی بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں، فنڈنگ کاٹی جا سکتی ہے۔ ناظرین، جب سے یہ لیکس آئی ہیں، جو موجودہ اپوزیشن ہے تحریک انصاف، وہ ان کو ایک بڑا گمبھیر معاملہ موجودہ حکومت کے لیے سمجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو کافی بڑے قانونی چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہیں ظاہر جو موجودہ حکومت ہے وہ اس سارے معاملے کو ایک چائے کی پیالی میں طوفان سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے جو گزشتہ روز مریم صاحبہ کی طرف سے مختلف جو آڈیو لیک سامنے آئی تھی وہ آپ کو سنواتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ مریم صاحبہ نے کیا کہا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی تھی اپنے داماد کی مشینری امپورٹ کرنے کے لیے، وہ بھی سنیں ذرا۔ ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا تھا۔ یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا ہے، ان کا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، میری بات سنیں نا، ان کا طریقہ ہے، مجھے رات بات کی تھی، ہی از ہر سن ان لا، ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو، کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں، یہ میں دو کام نے بتایا تھا، ایک ان کا گرین اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر، ہاں، تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے۔ سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں، اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات، بالکل میں مانتا ہوں، تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر ایک گریڈ اسٹیشن کی بھی بات ہوئی، وہ بھی جو ان کے داماد ہے ان کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ بھی سنیے گا ذرا۔ وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا، جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رہی خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں۔ دو کام انہوں نے بتایا تھے، پہلا تو میں نے کہا جی میں بھی لگ جاتا ہوں۔ اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی ہر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے، تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے، وہ ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس، وہ تو ہو جائے گا سر، وہ تو روز لوگ کراتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اچھا ناظرین، یہ جو آپ نے فرمانات سنے جو ہے محترمہ مریم صاحبہ کی طرف سے، اس کے اوپر جو حکومتی وزراء ہیں ان کا بڑا زبردست ری ایکشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ خاص طور پر ہم سن رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چائے کی پیالی میں طوفان جیسا معاملہ ہے، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہی کیوں نہیں ہے۔ ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیں۔ وہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی چائے کی پیالی میں طوفان جو ہے وہ بپا کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے، کوئی آڈیو شیڈیو نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی لیک کی ہے انہوں نے ٹاپ کی لیک کی ہوگی نا، اب بجائے ان دونوں میں کون سا سکینڈل ہے جی؟ کون سی بات ہے جو ہمارے خلاف جا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑا سکینڈل نہیں ہے، ایک معمول کا معاملہ ہے۔ انہوں نے بات چیت کی، ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تجارت کا معاملہ ہے، اگر داماد ان کے بزنس کرتے ہیں تو کیا پریشانی ہو سکتی ہے لوگوں کو، یہ بھی سنیں۔ اگر مریم نواز کا وہ سن لا ہے تو کیا اس کو نقصان پہنچایا جائے؟ میں تو خود اس بات کا حامی ہوں، جو چیزیں جو ہے وہ ان ٹرانزٹ ہیں، آدھی آ چکی ہیں، آدھی ادھر ہیں، تو بھائی پھر یا جو آدھی ادھر ہیں ان کو منگوانے دو تاکہ وہ جو ہے وہ مشینری جو ہے یا وہ پلانٹ جو ہے وہ فنکشن تو کر سکے۔ مریم نواز نے کہا تو بڑی جائز بات ہے، کسی کے کام میں اس کی مدد نہ کریں تو پھر ہم نے سیاست کیا کرنی ہے؟ ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب ظاہر ہے بڑے حکومتی وزیر ہیں، ان کی طرف سے سارے معاملے کو بالکل ایک غیر معمولی معاملہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو چودھری صاحب، کل سے لے کے آج تک جو آپ کے سامنے ساری آڈیو لیکس آئی ہیں، آپ جو ملکی سیاسی منظرنامہ کس طرح بدلتا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ کوئی اثر ہوگا موجودہ حکومت کے اوپر یا اسی طرح یہ سارے کا سارا معاملہ روٹین میں چلے گا؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب بھی، ان سے بھی ہم بات کریں گے آپ سے بات کرنے کے بعد کہ کیا اپوزیشن، خاص طور پر ظاہر بات ہے یہ PTI کے وکیل بھی ہیں،
کہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج ہو سکتا ہے؟ پلیز چودھری صاحب۔ نہیں، حکومت نام کی شاہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو ایک گروہ ہے جو مسلط ہو گیا ہے اور اپنے مفادات کے لیے قانون کی ناک کو کبھی اس طرف مروڑتے ہیں، کبھی اس طرف مروڑتے ہیں، کبھی ایک جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں، کبھی ان کو اسحاق ڈار کا بھی جو یہاں ایک مفرور کے سٹیٹس سے منسٹر کے سٹیٹس میں تبدیل ہونا ہے وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب چوری بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ڈاکہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، انڈیا سے مال آتا آ گیا ہوا ہے وہ کس طرح آیا، یعنی وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب کسی چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے، جو وہ کریں وہ سب ٹھیک ہے، جو ان کے مخالف کریں ان کے اوپر مقدمے چلائے جائے اور ان کو ابھی دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے کبھی کسی چیز کا، تو یہ نہیں چلنے کا۔ اہم ترین اطلاع یہ ہے کہ اہم ترین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بار بار کہا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے بڑی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ہر سطح پر کہ حکومت اور ملک کی مین پولیٹیکل پارٹی لیڈ بائی عمران خان ان کے درمیان الیکشنز کی ڈیٹ پر اتفاق رائے ہو جائے، میکنزم تیار کر لیا جائے اور فری فیئر امپارشل اور ایکول اپرچونٹی ٹو آل اس پر وہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور یہ بات آگے بڑھ رہی ہے، اس پر آپ بھی کنسنٹریٹ کریں۔ اور یہ جو لیکیج ہے ویسے چودھری صاحب اگر بساد احترام جس پر یقین انداز سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں، آج انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے ایز اے سینیٹر، صبح جو ہے 9:30 بجے پریزیڈنسی کے اندر وہ وزیر کا بھی حلف اٹھا لیں گے، اور آپ ہمیں یہ خبریں سنا رہے ہیں کہ جی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اسحاق ڈار کی واپسی کو لے کے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر سے خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ حکومت مضبوط ہے، حکومت مضبوط بنیاد کے اوپر کھڑی ہے اور یہ اپنا ٹائم پورا کریں گے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، آلمائٹی اللہ کے علاوہ کہ کسی کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونا ہے، میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں، دوسرا نقطہ نظر دے رہا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایسے ہی اپنا جو اسلام آباد کی طرف مارچ ہے اس کو تھوڑا نیچے کیا ہوا ہے اور دوسری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے دے وانٹ ٹو گیو اٹ اے چانس۔ اور جو آپ کو خاور گومن صاحب آپ کو یاد نہیں رہتا، پچھلی جمعرات کو جو صدر مملکت نے آپ کو ریکارڈ پر اور ادروائز کہا تھا، باتیں ویسے کی ویسے ہیں اور ہر طرف سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے، تردید نہیں ہو رہی۔ اب جدھر آپ اسحاق ڈار اور نواز شریف، بھائی ان کو تو اپنی کلین سلیٹ چاہیے، تو وہ ان کو مل گئی ہے۔ تو آپ کے خیال میں پھر نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سب کو انصاف مل جائے گا، سارے آ جائیں گے اور یہ ان کی قسم کا انصاف ہے، میرے نزدیک یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کا خون ہے۔ یہ ملک میں یہ جو انصاف کا خون، جو ظاہر بات ہے فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انصاف کا خون ہوا یہ کیا۔ پہلے آپ کو ایک شارٹ سناتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس کے یہ معاملہ طے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو استعفے ہیں ان کو ایکسیپٹ کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، کتنی سیٹیں حالی ہوں گی، کس پہ الیکشن ہوگا، کون پہلے اسمبلی کا حصہ بنے گا اور کب تک تمام جو معاملات ہیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے، یہ ذرا سنیے گا۔ اس کے بعد پھر فیصل چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے۔ یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا تھا 30 لوگوں نے، ان میں سے جن 7-8 کے استعفے ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا، وہ میاں صاحب سے کلیئر کروا لیں گے، ان کے استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اسی بات پہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کیا۔ سر وہ بلائیں گے، اگر وہ نہیں بھی آتے تو وہ کہیں گے آج ہم نے اس کے سگنیچر ٹھیک تھے، ادروائز جس کو نہیں کرنا کہیں گے اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس نے ہاؤس میں 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئیے گا اس کو رکھنا کس کو نہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 تاریخ کے بعد جو سارے کا سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔